بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں کی توفیق اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے اور اپنے ذوق اور شوق کے اعتبار سے عبادتوں میں بھی مشغولیت چل رہی ہے۔ ایسے موقع پر تین اعضاء کی خاص طور پر حفاظت کی فکر کرنا، اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، کہ اگر ان تینوں اعضاء کی حفاظت کر لی جائے تو پھر انشاءاللہ جو طاعت عبادت جو نیکیاں ہو رہی ہیں اس سے جو ہم کو مل رہا ہے وہ محفوظ رہے گا، اور اگر بے احتیاطی اور غفلت کے ساتھ رہے تو پھر جو کچھ کمائی ہو رہی ہے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس میں۔ اسی لیے خاص طور سے وہ حضرات جو باہر جن کا نکلنا ہوتا رہتا ہے، بازاروں میں آنا جانا ہوتا ہے، خریداری کے تعلق سے یا آفس میں یا کہیں جا رہے ہیں، تو ان کو زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ تو کم نکلتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو اپنے گھر میں ہیں، وہ گھر گئے مسجد گئے، ان کے لیے تو ان کو بھی احتیاط کرنا ہے، لیکن ان لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ان تینوں اعضاء کی اگر حفاظت کر لی جائے تو بعض اکابر نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کر لے تو پھر اس کے دل میں انوارات اور اللہ کی محبت و معرفت کے اثرات یقیناً پیدا ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ اگر ان تینوں اعضاء کی حفاظت پر کچھ نہیں مل رہا تو فرمایا کہ پھر ہمارا مذاق اڑانا اور ہم پر ہنسنا، یعنی نسخہ وہ دیا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ تین اعضاء کی حفاظت رمضان المبارک میں خاص طور سے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم بڑا احسان فرما دیا ہے کہ گناہوں کے جو محرکات تھے اس پر اللہ پاک نے جو ہے پابندی لگا دی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کی طرف سے روک ہو گئی ہے تو اس روک کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا۔ دیکھیے پنکھا چلتا ہے، پھر اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، تو بند کر دینے کی وجہ سے اب وہ کنیکشن اس کا ختم، لہذا اب چلے گا نہیں وہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چلتا ہے، تھوڑی دیر چلتا رہتا ہے، کر کے دیکھے کوئی ہر آدمی یہ چل کیوں رہا۔ یہ اس لیے چلتا ہے کہ پہلے کا جو کنیکشن تھا اس کے اثرات اس کے اوپر ہیں، اس لیے وہ یا گیس چولہے پر توا رکھا تھا اس کو ہٹا دیا تو اب اس کی گرماہٹ کا سبب تو ختم ہو گیا، لیکن پہلے کی جو گرمی اس کا وہ ہے، اس کے اندر باقی۔ تو اب اس کو پنکھے کو روکنا اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا، یعنی جو گناہ کے لیے جو آمادہ کرنے والی چیزیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، لیکن پورے 11 مہینے ان کے اثرات ہمارے اوپر رہے، تو اب ان اثرات کو فوراً روکنا اور زائل کرنا، اس کے لیے تھوڑی سی محنت یہی رمضان میں ہی کرنا ہے، انشاءاللہ پھر اس کا اثر ہی ملے گا کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں خود محسوس ہوگا کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے، اور ہمارے دل میں انوارات، ہمارے دل میں ایک روحانیت، سکون اور یکسوئی کی کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ جتنا اہتمام کرتے ہیں ان کو اتنا ہی زیادہ احساس ہوتا ہے، اور جو اہتمام نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے رمضان غیر رمضان دونوں برابر رہتا ہے، اس لیے کہ ٹنکی اوپر سے بھر رہی، نیچے ٹوٹی کھول رکھی ہے، وہ تو اپنے آپ ہی سب نکل جائے گا، پانی رک بھی نہیں سکتا اس کے اندر۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے نظر کی حفاظت کرنا۔ نظر جو ہے اس کو جتنا ہم گندا ہونے سے بچا لے جائیں اور اس کی جتنی حفاظت کر لیں، نظر نیچی رکھیں، اپنی ضرورت پر اس کا استعمال ہو، شہوت کے ساتھ نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر یہ چیز جو ہوگی ایک عزم ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ نظر کی حفاظت میں ایک بات سب کے کام کی ہے، تھوڑی دیر نفسیاتی ایک علاج ہے یہ۔ ہم جس کے اوپر نظر کر رہے ہیں، گندی نظر ڈال رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یا تو وہ کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دو ہی ہے بس، تو یہ سوچ لے فوراً
کہ اگر یہی عمل ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو ہم کو کیسا لگے گا. کہہ رہے کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہی ہے. تو آج ہم کسی کی بیٹی کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا کسی کے بیٹے کو جو حسین جمیل کو دیکھ رہے ہیں, وہی عمل ہمارے ساتھ اگر ہونے لگے تو اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں تو کرے آدمی اچھا ہے. لیکن ظاہر تکلیف نہ ہونا ہے تو بے حسی و بے غیرتی کی بات ہے. تو آدمی تو اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ہماری بہن بیٹی پر کسی نے غلط نظر اٹھائی تو وہ تو جان دینے پہ آ جاتا ہے ایک دم, اور جو ممکن ہے انتقام لے لیتا ہے. وہ اس کو سوچتا رہے. یہ نفسیاتی علاج ہے. انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر نظر سے محفوظ رکھیں گے. اور اگر نظر پڑی بھی تو بیٹی سمجھے گا, بہن سمجھے گا یا ماں سمجھ لے گا تو ظاہر ہے کہ اس پر تو نظر دوسری نظر جاتی ہے آدمی کی. یہ ایک بات عرض کی نظر کی حفاظت کے لیے. بازاروں میں جو لوگ آنے جانے والے لوگ رہتے ہیں, بیٹھنے والے لوگ رہتے ہیں, یا بھیڑ بھاڑ میں جن کا سابقہ پڑتا رہتا ہے, ان کے لیے رمضان المبارک میں تھوڑا چوکنا زیادہ ہونا چاہیے. اس میں تھوڑی احتیاط بقدر ضرورت. اب مثال کے طور پر ایک سمجھنے کی بات ہے, کوئی کہاں کا گیا خاتون, تو ہم کو مال بیچنے سے مطلب ہے, اس کی شکل سے تو مطلب نہیں ہے. تو اگر ہم مال کے دینے لینے کی حد تک نظر رہے تو حفاظت اپنے آپ ہو جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب کیسے ہوگا, بہت ممکن ہے آدمی کر لیتا اس کے اندر ہے. بھائی ضرورت پڑ گئی, مال اس کو دے رہے, مال اس کو لے رہے, تو اس کے ہاتھ جو کچھ بھی ہو تو نظر سے تھوڑی سی حفاظت کرے. چہرے پر نظر نہیں جائے گی, بچا رہے گا وہ. لیکن اب ہم پہلے ہی سے طے کیے بیٹھے رہیں کہ آئے ہم دیکھیں گے, تو پھر تو کوئی علاج نہیں اس کا. یہ تو اس وقت ہے جب تھوڑا سا ہم ہمت اور ارادے کے ساتھ رہیں کہ نظر ڈالنا نہیں ہے. حضرت والا علیہ الرحمہ کے ایک تعلق والے تھے, سرکاری ملازم تھے وہ, اور غالباً تھے افسر بھی تھے وہ. تعلق ہونے سے پہلے چونکہ آج کل اس میں کیا کہتے ہیں آفسوں میں بچیاں وچیاں ہوتی ہی ہیں, وہ فائل وائل لے کے آیا کرتے, تو اب بجائے فائل دیکھنے کے اس کو دیکھا کرتے تھے اور گانا سنانا اور یہ سب ہوتا تھا. یہ حضرت سے تعلق ان کو ہوا اور حضرت کی توجہ ہوئی اس کی برکت سے, پھر ان کا حال ایک دم تبدیل ہو گیا. اب تبدیل یہ ہو گیا کہ بس آتی تو فائل پر نظر ہوتی, کوئی فائل لائی اس کو دیکھنا ہے اس کو. اب وہ حیران کی اتنی تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی. پہلے تو یہ تھا کہ ہم کو دیکھنا, پھر بیٹھالنا, بات کرنا, اپنا سنانا, میرا سننا, اور یہ کیا سنا, یہ چیز جو ہے بزرگوں کے تعلق سے زیادہ جلد پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک میں نے بتایا نفسیاتی اعتبار سے اس کو بار بار سوچا جائے, اور حدیث میں موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک نوجوان نے زنا کرنے کی اجازت چاہی. ظاہر ہے یہ جس چیز کی اجازت چاہی تھی وہ بھی آپ سے, تو آپ پر اس کا, اب اس زمانے کا کوئی مفتی عالم ہوتا اس سے پوچھتا تو بھڑک جاتا ایک دم اس پر. لیکن آپ چونکہ رحمت بن کر کے آئے تھے, آپ کے یہاں جو ایک سے ایک مریض آیا کرتے تھے, مریض سے ڈاکٹر بھڑک جائے تو اس کے علاج کہاں ہوگا پھر تو. اور ظاہر ہے کہ آپ تو ہر اعتبار سے مریض تھے ہی, آپ نے اس کو ایسا نسخہ دیا کہ ایک دم اس کا ارادہ ختم اور توبہ کی توفیق مل گئی اس کو. انہی میں آپ نے اس طرح توجہ دلائی اس کو. فرمایا کہ اگر یہی تم جس کے ساتھ تمہارا ہو رہا, تمہاری ماں, تمہاری بہن, تمہاری خالہ, پھوپھی کے ساتھ اگر کوئی یہ کرے تو تم کو کیسا لگے گا. اب ظاہر ہے اس نے تو کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے اس کو. پھر آپ نے فرمائی جس کے ساتھ تمہارا جی چاہ رہا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی, تب اس کو دیکھ نفسیاتی چیز سوچیں ہم اس کو کہ. اور بھائی پرائے مال کو للچا کے دیکھنے میں کیا ملے گا. پرایا مال ہو اور للچا کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو برباد کر لیں. نیکی بھی جا رہی ہے تو گناہ الگ مول لے رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ اللہ پاک ہم کو یہ سمجھ دے دے کہ بس یہ سوچتے رہا کریں کہ ارے کسی کی بیٹی ہوگی ہے, میری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی کرے تو ہم کو کیسا لگے گا. انشاءاللہ اس کی برکت یہ رہے گی. اور بعض بزرگوں نے ایک دعا بھی بتائی ہے, اب وہ تو ایسے ذہن سے اتر رہی انشاءاللہ میں. تو ایک چیز میں نے عرض کیا آنکھ کی حفاظت کرنا, دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت کرنا. یہ انتہائی خطرناک ہے. زبان کم سے کم بقدر ضرورت اس کا استعمال.
اسی جس کو بعض لوگوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بولنے سے پہلے تول لو. جیسے تولنا ہے بیچنے والا زیادہ نہیں کرتا، بالکل ایک دم برابر کر کے پہلے تولو پھر بولو، یعنی کتنی ضرورت ہے اور کتنا بولنا ہے تب بولو، نہیں تو خاموش رہو، کوئی حرج نہیں. خاموش رہنے میں تو بہت، یعنی کسے کہتے ہیں کہ 1000 بلا ٹل جاتی ہے اس میں. سب سے بڑی بات یہ خاموش رہیں گے کرام الکاتبین کو آرام ملے گا. ابھی وہ اب کا قلم چلنا شروع ہو جائے گا تو دوسرے کو آرام دینا تو مستقلی عبادت ہے ہی، وہ تو ایک ہی ہے. تو اس بنا پر زبان کی اپنی حفاظت کرے. ایک تو میں نے بتایا آنکھ، دوسرے زبان، تیسرے چیز فرمایا کان. یہ 3 اعضاء ایسے ہیں کہ دل سے ان کا ڈائریکٹ بالکل کنیکشن جڑا ہوا ہے. خاص طور سے آنکھ کا اتنا حساس رشتہ ہے تینوں کا قلب سے. ذرا سا آنکھ پر کوئی چیز، ذرا سی گندگی آئی دل ایک دم پھڑک جاتا ہے اس میں. یہ کوئی وہ بات نہیں، تجربہ کر کے دیکھے کوئی اس کو، کہ فوراً دل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس میں ہیجان شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آنکھ پر، اور اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ اس کے لیے پردہ ہی بنا دیا اللہ پاک نے کہ اسے بند رکھو. قدرتی پردہ ہے، اس میں کوئی لینا دینا نہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے. جٹا دیتا ہوں سب میں تھوڑی سی محنت کرے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج جو عرض گزارش کی میں نے وہ یہ کہ ان تینوں اعضاء کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، خاص طور سے رمضان کے زمانے میں. آنکھ کی، کان کی اور زبان کی. یہ تینوں اگر محفوظ رہیں گے تو جو کچھ توفیق مل رہی ہے وہ ہمارے پاس، ہماری کمائی جمع رہے گی اس میں. اور اگر گڑبڑ سڑبڑ پھنسا دیا تو کمائی اپنی لٹا دیں گے ہم. تو یہ تو یہ ہوا کہ صبح سے شام تک محنت کی، مزدوری ملی اور وہ وہیں چوراہے پہ چھوڑ کے چلے آ گئے، کچھ نہیں ملے گا ہم کو. اللہ پاک